رہبر نے ہمیں آج یہاں اکٹھا کروائی، کسی اور نے ہمیں یہاں اکٹھا نہیں کر رہے۔ اگر شیعہ کافر ہے تو آج میں بھی کافر ہوں۔ یہ جو کافر کے جو نعرے دیتے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان کو سامنے لایا جائے۔ اگر 2 منٹ کے لیے ایسا کام کیا تو ریاست کو بھی چاہیے کوئی پاؤں پہ مارے، کوئی ڈائریکٹ سنے پہ مارنا، ان کو بھی حق حاصل نہیں۔ آج کے بعد رہبر کو صرف ایران کا رہبر اور اہل تشیع کا رہبر کہنا ظلم ہوگا، مسلمانوں کا رہبر ہے، اس کو مسلمانوں کا رہبر کہنا چاہیے۔ آج یہود و نصارہ کے سامنے اسی رہبر نے ہمارا سر فخر سے بلند کروایا، اور ہر جگہ میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو کسی جگہوں میں مسلمان کہنا کے اپنا توہین سمجھتے تھے۔ یہ بات میں حقیقت کروں گا، چند باتیں میرے دل میں، میں کوئی سیاست یا کسی پارٹی کی طرف سے نہیں آیا، میں ٹھیکدار برادری کی طرف سے یہاں آیا ہوں۔ آغا صاحب، یہ گلگت بلتستان آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ لوگ کس طرح امن چاہو گے، قاضی صاحب جیسے امن چاہے گا، انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے، سب سے پہلے ٹھیکدار، اس کے بعد کاروباری، مزدور ہی متاثر ہوتا ہے اس قسم کے حالات سے، احتجاجوں سے، کرفیو سے۔ باقی عام ملازمین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کی تنخواہ، ان کی داڑھی چلتی ہے۔ تو لہٰذا ان قسم کی چیزوں کا بھی نظر رکھنا چاہیے، اور ان حالات میں جو ہمارے چھوٹے بچے نادان بچے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، میں کوئی وہ اینٹی پاکستانی بھی نہیں ہوں، میں پاکستان پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن پاک فوج کو بھی چاہے ہمیں تسلیم کرے۔ دنیا میں تحریکیں چلتے ہیں علیحدگی کی، واحد ہم بدبخت ہیں، ہم شمولیتی تحریک چلاتے ہیں، پھر بھی ہمیں شامل نہیں کرتے، اور تمام اختیارات پاکستان کے تمام قانون ہمارے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں بھی میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، آپ حکومت وقت سے بات کریں۔ باقی رہی بات گورنر آتا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے، یہ ڈمی قسم کے ان کی مرضی کے آتے ہیں، لہٰذا ڈائریکٹ بات ادھر سے ہم کریں تو بہتر ہوگا۔ یا جنرل صاحب خود بات کرتا ہے یا کرنل صاحب بات کرتا ہے، باقی ہمیں پتہ ہے نیچے یہ ڈمی کون لاتا ہے۔ اس قسم کی چیزوں پر ہمیں کوئی جا کر نہ رکھے، صحیح طریقے سے کوئی تکڑی نمائندگی ہونی چاہیے، ملک میں کوئی تکڑے قسم کے نمائندے آ جائے اور عوام کے بارے میں بات کرے۔ آئندہ کے لیے یہاں گلگت بلتستان میں سوشل میڈیا کے تو اگر کوئی صحابہ کا کوئی وہ کرتا ہے یا اہل تشیع کا کوئی ہوتا ہے، وہ حکومت کا کام ہے، ہم لوگوں کا کام نہیں۔ ہم لوگوں نے، آپ لوگوں نے امن کا درس دینا، اللہ تعالیٰ نے شہید رہبر کی وجہ سے، اس کی شہادت کی وجہ سے ہم اور آپ لوگوں کو، خصوصاً گلگت بلتستان والوں کو سر جوڑ کر بیٹھنے پہ مجبور۔ اللہ خدا بعد رہبر نے ہمیں آج یہاں اکٹھا کروائی، کسی اور نے ہمیں یہاں اکٹھا نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ چھوٹے ہو، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، قاضی صاحب آتے ہیں، قاضی صاحب کے اوپر بھی ایک حملہ ہوا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ بڑے ہو جائے۔ ویسے بھی اہل تشیع گلگت بلتستان میں بڑے بھائی کی جگہ میں بڑے بھائی کو ہمیشہ چھوٹے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہے۔ اسی طرح قاضی صاحب کے مکے میں آ گیا تو یہاں تعزیت کے لیے یہاں آنا چاہے۔ انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کر اس گلگت بلتستان کی ترقی و تعمیر۔ دوسری بات، سیاسی لحاظ سے اگر ہمیں شامل کرنا چاہتے ہیں، بے شک